اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی عمر کو لے کے سوالات آ رہے ہیں کہ کیا اسلام نے ایسی کوئی عمر کی حد لگائی ہے کہ لڑکی کی یہ عمر ہونا ضروری ہے، لڑکے کی یہ عمر ہونا ضروری ہے؟ تو نہیں ہے ایسا۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی حد اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب چونکہ اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں، مسلم پرسنل لاء میں چینجز کرنے کی بات ہو رہی ہے، بار بار نیوز میں آ رہا ہے، مجھے لوگ کلپس بھیج رہے ہیں۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے خالق ہونے کی حیثیت سے اپنے مخلوق کو، اپنے بندوں کو کیا کوئی حکم دیا ہے کہ تم شادی کرو تو یہ لمٹ میں آ کے کرنا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ملا کہیں پر بھی۔ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی تاریخ کی کتابوں میں کچھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرائیویٹ لائف میں کہا ہو، تو اس میں ایک دو روایتیں ملتی ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی اپنے آپ کو شادی کے لائق سمجھے تو اسے چاہیے کہ فوراً وہ شادی کر لے۔ قرآن میں اس سلسلے میں آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا، سورہ نور میں مل جائے گا، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق والی عورت کے لیے کہ وہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے، اپنے نفس پہ قابو پا کے رکھے صرف 3 حیض ہونے تک۔ مطلب ڈائریکٹلی شادی کا ہے کہ فوراً تم شادی کرو۔ بیوہ کے لیے کہا گیا کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 کہ بیوہ عورت جس کا شوہر مر چکا ہو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن کنٹرول کر کے رکھے، اپنے نفس پہ قابو پا کے رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً پھر شادی کرے۔ سورہ نور میں بھی بتا دیا گیا کہ اپنے پاس اپنے معاشرے کی بیوہ خواتین جو بھی ہوں ان کی جلد سے جلد شادی کر دو۔ چنانچہ جو عورتیں جو باندیاں جنگوں میں آتی تھی ان کے لیے بھی یہ بتایا گیا بارہا، ما ملکت ایمانکم ما ملکت ایمانہم، کہ جو کچھ تمہیں مال میں سے ملا ہے جنگ کے بعد، اس میں سے جو لونڈیاں آئی ہیں ان کو آوارہ نہ مت چھوڑو، ان کو بے سہارا مت چھوڑو، ورنہ وہ برائی کرتی پھریں گی، ان کو اپنے نکاح میں لے لو۔ نکاح میں لے لو کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جسمانی تعلق برقرار رکھو، اور نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے، دوسرے مرد کے پاس نہ جائے۔ اگر وہ طلاق دے دے تو اس کی عدت پوری کر کے پھر دوسرے سے نکاح کر لے، یہ ممکن ہے۔ لیکن وقت واحد میں ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق رکھنا، اس سے پرابلم ہو سکتا ہے، کیمیکل بایولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے، مورل پرابلم ہو سکتے ہیں، پریگنینسی میں پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم نہیں ہے، بس وہ جس بیسس کے اوپر انسان کی تخلیق کا انتظام کیا ہے اس بیسس کو رکھ کے اس نے یہ بتا دیا ہے۔ چنانچہ آج جب میرے پاس یہ سوال آیا کہ اس کا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اور لاجیکل یہ جواب دیجئے کہ ہماری بچی ہے تو اس کی شادی کب کرنا چاہیے، کیا عمر کا آدمی دیکھنا چاہیے، کیا عمر کا لڑکا دیکھنا چاہیے، اگر کوئی طلاق شدہ ہے تو اس کو کس طرح شادی کرنی چاہیے، وہ بیوہ ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ بنیادی سوال آج جو ہے مسلم پرسنل لاء پہ اٹیک کیا جا رہا ہے کہ 18 سال لڑکی کے، 21 سال لڑکے کے، یہ پہلے فکس تھا۔ اب لڑکی کو جو ہے 21 سال، لڑکے کو 25 سال یہ حکومت فکس کر رہی ہے۔ اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں، کیسز زیادہ آ رہے ہیں، بچپن میں 18 سال میں وہ میچیورڈ نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہی لڑکی کے پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، مینسز شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی باڈی میں ایک نیا طرح کا ڈیولپمنٹ آتا ہے، سیم ڈیولپمنٹ مرد بچے کو بھی آتا ہے، ہارمونز اس کے ملٹیپلائی ہونے لگتے ہیں۔ پھر ماحول کو دیکھا جائے گا، موسم کو دیکھا جائے گا، آب و ہوا کو دیکھا جائے گا، کنٹری دیکھا جائے گا، اس کے گھر کا ماحول دیکھا جائے گا کہ آپ کے گھر میں کتنی آزادی ہے، کتنی شہوت ہے، کتنی شہوت پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، کس بچی کو پہلے شعور آ گیا ہے۔ اچھا، نیچرلی بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہارمون سے، ڈی این اے سے ماں باپ کی طرف سے چلا آتا ہے۔ کوئی والدہ جو ہے وہ اس کی جذباتی تھی یا پھر وہ اس کا باپ جذباتی ہے تو وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔
اچھا، ماں باپ میں اگر وہ سینس کی کمی ہے جذبات کی، تو بچوں میں بھی وہ آ جاتا ہے کبھی کبھی. 4-5 بھائی بہن ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم بھی ہوتا ہے. تو جتنا کچھ میں نے ریسرچ کی ہے آج صبح سے، یہ 10 پوائنٹ میں نے لکھ دیے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنا دوں گا اور بتا دوں گا کہ اس کے کیا کیا سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں اور کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں. شادی کی عمر. شادی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھوں، میں مینٹلی اپنے آپ کو نارمل رکھوں، میرے باڈی کے اندر سے جو مادے نکلتے ہیں، جیسے ہم لوگ یورین کے لیے جاتے ہیں اسٹول کے لیے، اور ناک سے کچھ نکلتا ہے، آنکھوں سے کچھ نکلتا ہے، اسی طرح ہمارے جسم سے ایک مادہ ایسا نکلتا ہے، جب تک وہ نکل نہ جائے انسان کا برین سکون میں نہیں آتا. بالکل اسی طرح لڑکی کے لیے بھی ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں. کہ ایک مرد جو ہے، ایک لڑکا نوجوان ہو گیا ہے، وہ گندی جگہوں پہ جا رہا ہے، تو پھر وہاں سے وہ بیماری لے کے آئے گا. بہتر ہے کہ کسی لڑکی سے شادی کر لے اور اس کے ساتھ رہے، اپنی خواہشات اس کے ساتھ پوری کرے، وہ اپنی خواہشات اس کے ساتھ پوری کرے. اس کے بدلے میں دوسرا ریزن ہے بچے پیدا ہونا. اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا دیا ہے کہ آدم کی اولاد اسی طرح پیدا ہوگی. پہلی بار ایک انسان کو اور اس کی پھسلی سے اس کی عورت کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا دیا، تاکہ یہ پروسیس اب ہمیشہ کے لیے کنٹینیو رہے. یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، قرآن میں اس کی تفصیل پوری موجود ہے. تو سب سے پہلا ریزن ہے اپنے نفس پہ کنٹرول، اپنے نفس کی حفاظت، اپنے خواہشات، اپنی شہوت پہ کنٹرول، اس کی حفاظت. دوسرا ریزن ہے اپنے نسل کی افزائش، آپ کی جو چلنے کا ہے اولاد آپ کی آگے. اور تیسرا یہ ہے کہ لڑکی کے لیے چونکہ پریگننسی عورت کو ہوتی ہے، لڑکی ماں بنتی ہے، تو اس کو کام کرنے کا پرابلم ہو سکتا ہے. کہ لڑکی کے ذمے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ دنیا میں آتی ہے، اپنے پیٹ سے ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، وہ اولاد آگے بڑھاتی ہے آپ کی. 4 بچے ہو رہے ہیں، 6 ہو رہے ہیں، 8 ہو رہے ہیں، 10 ہو رہے ہیں، لوگوں کے 27 28 بچے بھی ہیں ایک ہی ماں سے. تو وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کو اولاد پیدا کر کے دیتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا انتظام کرے، اس کی صحت کا خیال رکھے، اس کو ایک شیلٹر عطا کرے، اس کی حفاظت کرے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اب لڑکی کے لیے ایک محفوظ مقام چاہیے، اولاد کو پیدا کر کے بڑا کرنے کے لیے سہولتیں چاہیے. لڑکے کے لیے جب وہ باہر جا کے محنت کر کے رات دن خون پسینہ ایک کر کے کمائی کا لے کے آ رہا ہے، تو وہ اس کو نیچرلی یہ ہے کہ اس کو ایک عورت چاہیے، ایک ایسا ساتھی چاہیے جو اس کے ساتھ پیار سے رہے، اس کی خدمت کرے، اس کے لیے کچھ کھانے وانے کا بندوبست کرے. ایک نیچرل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. شادی کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ اور پھر 6 پوائنٹ میں نے لکھا ہے، ہر انسان کی تخلیق الگ الگ طریقے سے ہوئی ہے، اس پر بہت ساری چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر شہوت بہت جلدی بچیوں کو اور بچوں کو ابھر جاتی ہے. بعض گھروں کے ماحول، بعض شہروں کے ماحول ایسے ہوتے ہیں وہاں پر ننگے پوسٹرز، اور آج کل تو پوری دنیا ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ گئی ہے موبائل اور میڈیا کی وجہ سے. تو جلد سے جلد بچوں کے جو ہے وہ ہارمونز ابلتے ہیں اور وہ شہوت کی طرف جاتے ہیں. تو جتنا زیادہ جلدی ہو سکے ان کی شادی کر دینا چاہیے، ان کو وہ تسکین ملے، پھر اس کے بعد وہ کنسنٹریٹ کرے پڑھائی پہ، نوکری پہ، جو بھی کرنا ہے. خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ جو ہے ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، یا آپ کی بیٹی بہت آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس دوران اگر کالج میں اس کے ساتھ کسی راستے میں کسی لڑکے سے ایسی ملاقات ہو جائے، ایٹ دی سیم ٹائم اس کو بھی ضرورت ہو، اس کو بھی ضرورت ہو، تو وہ جا کے کوئی لیگل کام کرے، آپ کی بچی کی عزت چلی جائے یا آپ کا بچہ غلط عادتوں میں پڑ جائے، تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ اس کے پاس ڈگری رہی تو رہی لیکن وہ جہنم میں جائے؟ تو بہتر ہے نا کہ اس کی شادی جلد سے جلد کر دی جائے. تو ہر انسان کی تخلیق اور اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ الگ الگ ایریاز کے حساب سے، الگ الگ دور کے حساب سے، الگ الگ بنوٹ کے حساب سے بدلتا ہے. ایک ہی ماں باپ کے، ایک ہی شہر میں رہنے والے، ایک ہی گھر میں رہنے والے بچوں کے اندر بھی تبدیلی ہے. 7واں پوائنٹ، فیملی بیک گراؤنڈ. پھر دولت مندی دیکھی جائے گی
کہ مثال کے طور پہ غریب بچہ شادی اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ بھئی میں پہلے دکان لگا لوں، کچھ کاروبار کر لوں، اس کے بعد اس کے آنے کے بعد اس کا کھانے کا بندوبست بھی کرنا ہے، اس کے خواہشات بھی پورے کرنا ہے، تو وہ لیٹ کر رہا ہے۔ لیکن جو دولت مند ہیں ان کے لیے کیا پرابلم ہے؟ حالانکہ وہ غریب لڑکی اپنے باپ کے گھر میں بھی 2 روٹی کھا رہی تھی، جب تمہارے پاس آ گئی تو اللہ اس کا رزق باپ کے پاس جو دے رہا تھا وہ تمہارے کو دے دے گا اس لڑکی کے حصے کا۔ پھر رسم و رواج بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ خود ہندو سماج میں بال وواہ ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادیاں ہو جاتی تھی، جھولے میں رشتے طے ہو جاتے تھے، حالانکہ وہ نہ کما سکتے، نہ وہ شہوت کر سکتے، نہ وہ بچے پیدا کر سکتے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اب اس پہ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین، 8واں پوائنٹ میں نے لکھا ہے، جو زمین کا حصہ ہمارے پاس ہے گلوب، آج بھی 90% زمین خالی ہے اور 10% میں آبادی ہے۔ تو آپ بچے پیدا کرنے سے پریشان کیوں ہیں بھائی؟ وہ آئے گا دنیا میں تو اپنا رزق لے کے آئے گا، آپ کو صرف پرورش کرنا ہے اس کی اچھی، تو اس کے لیے گیپ دیجئے، 2 سال کا 3 سال کا گیپ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے شہوت کا، جنس کا معاملہ کھانے سے جوڑ رکھا ہے، تو آپ کی جو شہوت ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے آپ کے کھانا کم کھانے کی وجہ سے، ڈائٹ کی وجہ سے۔ آپ زیادہ روغن غذائیں کھائیں گے، زیادہ چکنا کھائیں گے، زیادہ جو ہے یہ چیزیں کھائیں گے پاورفل، تو لازمی بات ہے آپ کے اندر شہوت میں اضافہ ہوگا۔ تو اس پہ کنٹرول بیلنس کرنے کا آپ کے پاس فارمولا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیوں پابندی لگائیں گے؟ اگر پابندی لگا دیتے کہ بھائی 20 سال سے پہلے تم شادی نہیں کرتے، نہیں کرنا چاہیے، تو آپ سوچئے کتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ تو ہر شخص اپنے حساب سے، اپنی شہوت کے حساب سے، اپنی خواہشات کے حساب سے، جنسی مطالبات کی وجہ سے، ڈیزائر جو ہے آپ کے پاس، اس کے حساب سے وہ بول دیتا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو، یا وہ لڑکی بول دیتی کہ ماما مجھے اب شادی کرنی ہے، سیدھی سیدھی بات۔ تو آبادی اتنی ہے، اور اس وقت جو ہے 820 بلین 820 کروڑ لوگ اس زمین پہ رہتے ہیں، اور پھر بھی 90% زمین خالی ہے، وہاں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، وہاں درخت لگ سکتے ہیں، ہزاروں کروڑوں جنگل خالی پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں زمین میں کچھ نہ کچھ تو لگ رہا ہے نا، وہ اللہ پیدا کرے گا رزق، وہ سسٹم آپ کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور 10واں پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور نفس دیا ہے، اسی لیے جسم کے لیے کھانے کی ضرورت ہے اور نفس کے لیے ایک دوسرے جسم کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری انفارمیشن کچھ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنے بچوں پہ زیادہ کنٹرول مت کیجیے، نہ زبردستی کیجیے کہ وہ شادی کر لیں فوراً، سمجھانا ہے سمجھاتے رہیے، ان کا سائیکولوجیکل اگر کوئی پرابلم ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر کو بتائیے۔ ہو سکتا ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے بچوں میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی ہے شادی سے، بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے آپ کی زندگی دیکھ لی ہے لہٰذا ہم کو شادی نہیں کرنا ہے، لیکن شادی نہیں کریں گے، لیگل طریقے سے آپ اپنے نفس کا حق ادا نہیں کریں گے تو آپ کو اللیگلی کام کرنا پڑے گا، یا پھر آپ نفسیاتی مریض ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ان کو سمجھائیے۔ اگر کوئی بچے بہت جلدی کر رہے ہیں شادی کے لیے تو ان کو بھی سمجھائیے کہ بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو شرائط رکھے ہیں شادی کے، وہ تو صرف یہی ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کہ تم کسی مشرک سے شادی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی یا پھر لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، سمجھا ہے، کوشش کی ہے سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری آسانی فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے اور ہمارا ذہن کھولے کہ ہم کیا کریں۔ السلام علیکم۔